السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں عاصم خان جو تحریک انصاف کے لندن میں صدر ہیں. ہم ان سے بہت بنیادی نوعیت کے سوال پوچھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جماعت یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور وہاں پاکستان میں موجود تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا کیا کردار ہے وہاں کی پالیسیز میں اور دیگر معاملات میں. السلام علیکم عاصم. وعلیکم السلام. کیسے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کی جو آپ نے ممبرشپ کمپین یہاں پہ شروع کی تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ آئی تھنک اس کے اندر یہ کہ ہماری دو طرح کی کمپینز چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو پیڈ ممبرشپ ہے جو تحریک انصاف کی بیسکلی کہ جو آپ کی فنڈز کی جنریشن ہوتی ہے پارٹی کے لیے مدر پارٹی کے لیے پاکستان میں, تو اس کے اندر جو ہے جو کمپین چل رہی ہے مختلف لنڈن کے مختلف علاقوں کے اندر. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے ہماری ویسٹ لنڈن کے اندر ہوئی ہے جس کے اندر ہنسو ویسٹ نے شروع کیا تھا. اور اس کا ایکچولی آئیڈیا جو تھا ہمارا جو پی ٹی آئی لنڈن کی جو ملٹی میڈیا ٹیم ہے ہماری 16 ڈفرنٹ ٹیمس ہیں, تو اس کے اندر انہوں نے پھر پبلک کے اندر جا کے دکانوں کے اندر ریسٹورینٹس کے اندر جا کے لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ کی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا رائے ہے, کس طریقے سے ملک کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک چینج کو ایک جو بنیادی جو تبدیلیاں آنی ہیں اس کو وہ لا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس پروسیس جو ہے ہمارا بڑا سمپل ہے. اس کے اندر آن لائن موڈ میں جو لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لٹرلی آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں. سارا انصاف پی کے اوپر ہمارا یو کے کا ایک پیج ہے, اس کے اوپر آپ کا پورا وہ لنک ہے, اس کے اندر آپ ڈیٹیلس دیتے ہیں, چاہے آپ 3 پاؤنڈ مہینے کے دیں یا 18 دیں 6 مہینے کے یا پھر 36 پاؤنڈ جو ہے آپ کے سالانہ, تو یو بیکم اے پی ٹی آئی پیڈ ممبر. اسی طرح آپ کے باقی جو مختلف ریجنز ہیں جہاں جہاں پی ٹی آئی کی الیکٹڈ باڈیز ہیں تو وہاں بھی ایک ہی پروسیجر چل رہا ہے. تو سو فار ہماری جو لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں کافی ماشاء اللہ ایوری ڈے جسے کہتے ہیں کہ ہماری جو فائنینس ٹیم ہے فائنینس سیکٹری لنڈن کے زید خان, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ پھر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں لنڈن ٹیم کے اندر. تو اب تک کتنی ممبرشپ ہو چکی ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر آپ کی جو رجسٹرڈ جو ممبرشپ ہے وہ تقریباً ہماری, کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا جنوری کے اندر, پھر پروسیسز وغیرہ سارے ہوئے ہیں, تو ہماری رجسٹرڈ ممبرشپ جو ہے آئی تھنک وہ تقریباً لنڈن کے اندر جو ہے 1000 کے قریب پہنچ رہے ہیں. اس کے اندر پیڈ ممبرشپ جو ہے پھر وہ رجسٹرڈ ممبر کے بعد وہ پیڈ ممبرشپ کی طرف آتے ہیں, تو وی گیٹنگ ٹوورڈ 150 200 کے قریب. اچھا عاصم یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ہیں اور آپ کی پارٹی میں ہیں اور آپ نے جو پارٹی اسٹیبلش کی ہوئی یہاں پہ, اس کا پاکستان میں موجود تحریک انصاف کی بیسک پالیسیز جو بن رہی ہیں وہاں پہ ابھی جو پالیسیز سارا ورک کر رہے ہیں آپ, اس پہ کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کچھ رول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اگر رول نہ ہوتا تو اوبیسلی اس کی پھر ضرورت بھی نہ پڑتی. آئی تھنک اس کے اندر بہت سارے عناصر ایسے ہیں کہ جس کے اندر دونوں طرف سے چلتے ہیں. فار انسٹنس کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے جو ہے ڈائریکٹو پاس کرتی ہے, تو اس کا امپیکٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے اور آگے کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو مدر باڈی ہماری پی ٹی آئی پاکستان ہے, لیکن ایز این انٹرنیشنل چیپٹر کے اندر ہماری ان پٹ اس حوالے سے جاتی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے اندر پارٹی کو جب فنڈ جنریشن ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دے آر the biggest strength not just for the party but for the Pakistan. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وی پلے آر پارٹ. اس کے اندر آپ کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, آپ کی ممبرشپ سے ہم پیسے جنریٹ کرتے ہیں, آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنی فیملیز کو اپنے حلقہ احباب کو موٹیویٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ان کی پالیسیز جو بن رہی ہیں پالیسیز کے اوپر, یہ میں آپریشن ریکوائرمنٹس کی بات کر رہا تھا, پالیسیز کے اوپر یہ ہے کہ آپ کے 4 تھنک ٹینکس ہیں, ایک اسلام آباد کے اندر, ایک کراچی کے اندر, ایک لاہور کے اندر, اور جو چوتھا جو انٹرنیشنل جو ریسرچ ونگ ہے پی ٹی آئی کا, تو جس کے اندر ہمارے کوآرڈینیٹرز بھی آئے ہیں, تقریباً 150-200 بندہ جو ہے جو مختلف فیلڈس کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے انرجی کے حوالے سے, تو سارے ایز اے ٹیمز کام کر رہے ہیں. وہ اپنی ان پٹ کو پاکستان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیڈرشپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں. اور اس کے اندر میں مختلف مثالیں دے سکتا ہوں کہ انرجی کے حوالے سے ہمارا پیپر جو ہے پبلش ہوا دیا گیا لیڈرشپ کو اکنامک پالیسیز کے حوالے سے. انفیکٹ کافی ان پٹ جو ہے جس کو آگے اسد عمر صاحب لے کے گئے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی جو ہے پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسی میں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ وی آئیڈینٹیفائی پیپل جو مختلف فیلڈس کے اندر ہیں, مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہیں. ان لوگوں کو جب آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو دین وی اوبیسلی دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ ان کو کس طریقے سے انگیج کرنا ہے اسٹرکچر کے اندر, اور پھر ساتھ لیڈرشپ کو بتایا
کا ریسنٹلی جو ہے چلی کے اندر مائننگ جو ایک کمپنی ہے اس کے جو سی اے وہ پاکستانی ہے، تو ہی گاٹ آئیڈینٹیفائڈ تھرو دیٹ پروسیس، تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو بتایا گیا. اس طرح ہمارے بہت سارے سینئر ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ساری زندگی کے جو تجربے ہیں وہ ان کو جب لکھتے ہیں ڈفرینٹ پالیسی پیپرز میں تو وہ پھر آگے جاتے ہیں. اس کے اندر پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. پھر وہ ڈیولپنگ انفراسٹرکچر از ویل، تو وہ لوگ جو ہیں جو پالیسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ مانچسٹر میں بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں چاروں طرف. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو فیلڈ ممبرس کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، ایک پراپر انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک اسکل سیٹ انالیسز ہوتا ہے کہ جناب وہ آپریشنل لیول پہ بھی کام کریں گے اور پھر ساتھ ان کی جو اگر مختلف ایریاز ہیں ان کے اندر بھی وہ کام کریں گے. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو فنڈ ریزنگ کی بات کی، کیا آپ تحریک پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں یا عمران خان کے دیگر جو پروجیکٹس ہیں جیسے شوکت خانم ہے، فلڈ ریلیف ہے، یا اس طرح کے دوسرے پروجیکٹ ان کے لیے بھی آپ لوگ ہی کرتے ہیں؟ آئی تھنک اس کے اندر ہمارا جو باؤنڈریز ہیں وہ بڑی ویل ڈیفائنڈ ہیں. شوکت خانم کے لیے ہماری، کیونکہ وی آر ایگزسٹ ایز اے پولیٹیکل اینٹی، تو شوکت خانم کے لیے آپ کا علیحدہ بورڈ ہے، نمل کے لیے علیحدہ بورڈ ہے، آئی کے فلڈ ریلیف کے لیے علیحدہ بورڈ ہے. ہماری جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے ایون اس کے اندر بھی ہماری فنڈ ریزنگ کی جو کمیٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت کلیئر باؤنڈریز اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ ہم نے جو ہے کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ہے. تو ہمارا یس شوکت خانم کو ایز اے پاکستانی وی ول سپورٹ، وی ول جسے کہتے ہیں کنٹریبیوٹ، لیکن ناٹ ایز این اونرشپ اینڈ ناٹ ایز اے پوزیشن آف ریسپانسبلٹی. یعنی آپ کا سیاسی جو حلقہ سر ہے یا سیاست ہے آپ کی وہ شوکت خانم سے جڑی نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی فلڈ ریلیف سے یا باقی کسی اس طرح کے بالکل پروجیکٹ سے نہیں؟ دیٹس ناٹ دی اینڈ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک جو آپ نے اور جو پارٹیز اسٹیبلش ہیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، آپ کی ہے، اس طرح کی پارٹیز جو ہیں، یہ کیا ایک مناسب عمل ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنی پارٹیز کے لیے، وہاں پہ آپ ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، ایک سیاسی سیٹ اپ بناتے ہیں اور یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہاں کی پارٹی کو چلانے کے لیے، تو کیا یہ ایک مناسب عمل ہے؟ اس کا تو افضال اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ فار انسٹنس کہ یہاں کے این جی اوز جا کے پاکستان کے اندر جا کے کام کرتے ہیں. این جی او سیاسی کام تو نہیں کرتے. نہیں انڈرسٹینڈ، میں صرف ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں. یہاں اوبیسلی آپ کی پاکستانی کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں تو اگر آپ کی کمیونٹیز جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، وہ سارا آپ کا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ پولیٹیکلی بھی جو ہے اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور جس عمل کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو چاروں طرف سے آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے آئی تھنک اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگر آپ کے پاکستانی انڈسٹری میں بھی بیٹھے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈس کے اندر کام کر رہے ہیں، تو دے ہیو ٹو بی انکریجڈ. اچھا، یہی آپ نے جو ابھی یہاں پہ پارٹی تحریک انصاف اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون نے اپنا سیٹ اپ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے، اس طرح کشمیر سے ریلیونٹ جو جماعتیں ہیں وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو کیا یہ مناسب عمل ہے کہ کل یہی لوگ، گورے لوگ، ویسٹرن لوگ جب ہمارے ملک میں جا کے ایسا ایک سیٹ اپ بنا لیں اور وہاں سے فنڈ ریزنگ کر کے یا کچھ ایسا کر کے ہم اپنے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیں، تو کیا یہ ایک مناسب عمل ہوگا؟ آئی تھنک اس کے لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کمیونٹیز کا وہاں جو ہے نا ہونا ضروری ہے. سیکنڈلی ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز کا جو ہے نا ڈفرینشیشن کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے بیسکلی کہ یہاں پہ ان کو جو ہے اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دے گون تھرو دیٹ پروسیس کہ جس کے اندر یہ ڈیموکریٹک انہوں نے ماڈلس کو، انسٹیٹیوشنس کو اپنایا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو ہماری کمیونٹیز اگر یہاں آئی ہیں تو اوبیسلی اگر ایک اچھے لیسنز ہم نے لرن کیے ہیں ڈیموکریٹک پروسیسز کے حوالے سے بھی اور سوسائٹی کے اندر ایک مقام بھی پیدا کیا ہے ایز اے کمیونٹی، تو اس کے اندر پھر لوگ کریں گے. بیسکلی اس کے اندر صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے، اس کے اندر آپ کے مختلف جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو شاید نہ ہوتی ہوں، ہماری بھی بیسکلی اویئرنیس ہی ہے، ہم یہاں الیکشن تو لڑنے نہیں ہے. سو اٹس ناٹ ریئلی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہمارا پولیٹیکل امپیکٹ کوئی نہیں ہے، وی جسٹ اویئرنیس. اس کے اندر آپ اس کو ایک ڈفرینٹ ونگ کا بھی نام دے سکتے ہیں، ایز اے پریشر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں سارا، لیکن وی جسٹ بی اے پی ٹی آئی. تو اس کے اندر یہاں کی پالیٹکس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کوئی ایز انٹینشن ہے. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ یہاں کی پالیٹکس میں حصہ لیں تاکہ یہاں سے بننے والی پالیسیز جن سے ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کچھ ٹھیک کریں یا ان میں کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ آئی تھنک اس کے اندر افضال آپ کو یہ پیٹرنز نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ،
ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیبل کے کاؤنسلر بھی ہیں, کنزرویٹو کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور لبڈمس کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ دونوں پروسیسز چل رہے ہیں, وہ یہاں بھی ایکٹیولی انگیج کریں کیونکہ وین دے سی دیٹ کہ یہاں پہ بیٹھ کے اب اتنا کچھ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے پاکستانی آپ کے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, تو ان کا نیچرلی جو ہے وہ ایک افینٹی پاکستان کے ساتھ کیا, تو اس افینٹی کو وہ جو ہے آگے لے جانے کے لیے وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک. اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے ووٹ کے اندراج کو کیسے آپ یقینی بنا رہے ہیں, اور پھر ووٹ کاسٹ کا جو سارا پروسیس ہے وہ کیسے آپ کر رہے ہیں, اس میں کچھ آپ کا کنٹریبیوشن ہے, کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے یعنی آئی تھنک اس کے اندر اوورسیز ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے پی ٹی آئی واز دا پارٹی جنہوں نے پٹیشن دی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ اوورسیز کمیونٹی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا ای سی پی نے ڈائریکٹیو جو ایشو کیا کہ کانسٹیٹیوشنلی یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ, لیکن آگے جو میکینزم آنے ہیں چاہے وہ آن لائن ہو یا پوسٹل ووٹنگ ہے اس کا بھی تعین نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی تھنک اس کے کیونکہ لیے اس سے آپ خاص کر آپ کی پارٹی کو بڑا فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمارا دو طریقے سے کر سکتے ہیں, ایک ٹو جنریٹ دا پریشر, پولیٹیکل پریشر, کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر ہماری ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ یہ پٹیشن دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جائے, اور دوسرا یہ بیسکلی کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے جو مختلف گروپس ہیں, ڈفرینٹ فورمز ہیں, ان کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر بات کی جائے, اور برٹش گورنمنٹ کو بھی جو ہے ان کو بھی برٹش گورنمنٹ ناٹ ایز سچ لیکن جو آپ کے انڈیپینڈنٹ فورمز ہیں ان کے تھرو بھی بیسکلی اس چیز کو آگے کی طرف لے کے جائے کہ یو شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ. باقی کمیونٹیز میں ایک یہ بات بتائیے کہ جب سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو ملا آج تک, چاہے شوکت خانم ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, چاہے پارٹی کے حوالے سے ہو, عمران خان کو ملا اوورسیز پاکستانی کی طرف سے, تو ایسی کیا خاص اقدامات ہوں گے جو آپ کرنے والے ہیں اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اوورسیز پاکستانی کے لیے؟ آئی تھنک اس کے اندر آپ کا پورا سسٹم ہی چینج ہونا بیسکلی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. پیپل ہیو ٹو, جسے کہتے ہیں کہ اگر یہاں کے پاکستانی ہیں ان کی جو انویسٹمنٹس وہاں ہوئی ہیں, ان کی جو پراپرٹیز وہاں ہیں, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں کونسلٹ سے لے کے رائٹ ٹو دا مومنٹ جب وہ لینڈ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, پہلی سٹیج میں تو یہ ہوگا. دوسری سٹیج میں یہ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے جا کے پاکستان میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, اپنا ان کا اسکل سیٹ ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کے جانا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کی جو یہاں کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دنیا اتنی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کہ ڈسٹینس از نو لانگر این لمیٹیشن, ایک ایکسٹینشن ہے. تو اس کے جو چیزیں پاکستان کے اندر جو اس کی جو امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو اس کا امپیکٹ آبویسلی یہاں بھی آئے گا, لوگوں کی زندگیوں کے بارے اوپر بھی آئے گا, اور ان کے جو ہے باقی جو کام ہے بیسکلی بزنسز کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی آئے گا. ایک ٹائم تھا کہ پارٹی میں کوئی بھی نہیں تھا پاکستان میں, تحریک انصاف میں عمران خان صاحب تھے اور 2-4 لوگ اور تھے جن کو شاید اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. پھر ایک 30 اکتوبر کے بعد ایک رش بنا, بہت لوگ آئے, بے شمار لوگ آئے, اپنی پارٹی میں چھوڑ کر اچھے برے بہت سارے لوگ آ گئے. اب کچھ چھوڑنے کے بھی امکانات نظر آتے ہیں, کچھ لوگ چھوڑنے کی تیاریوں میں بیٹھے ہیں, اور کچھ تو فائنلی تقریباً کر چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ٹکٹ کا چکر ہے کہ ٹکٹ انہیں نہیں ملنے والا, یا کچھ اور پارٹی کے اندر کچھ پرابلم؟ آئی تھنک اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا کافی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے پولیٹیکل پارٹی کے اندر آنے سے, لیکن جو بھی بندہ آتا ہے دے ہیو ٹو فالو اے سرٹن پروسیس. اب جو لوگ آئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو ٹکٹ مل جائیں گے جلد از جلد, یا ان کو سیٹیں ان کی کنفرم ہو جائیں گی, تو ایسا نہیں ہوگا. تو وہ جس طرح جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی تیزی سے وہ چلے بھی جا چکے ہیں, کیونکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایک اسٹیج تک لے جانے کے لیے دے ہیو ٹو گو تھرو سرٹن پروسیس. اس کے اندر ہمارا پارلیمنٹری بورڈ بیٹھے گا, آپ کی یونین لیول سے ویلیڈیشن ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی, پروونشل لیول پہ ہوگی, نیشنل لیول پہ ہوگی. یہ سارا ایک پروسیس بنے گا. اس پروسیس کے آگے بہت سارے ایسپیکٹس ہوں گے کہ کس طریقے سے پارٹی جو ہے اٹ فیلز کے اینی پرسن جو اس کا ایک کرائٹیریا ہے اس کے اوپر آتے ہیں یا نہیں. تو اس طرح کے لوگ اگر آپ کو ایک تھوڑی سی مائنورٹی جو ہے وہ نظر آئیں گے تو دیٹ از فائن, از انڈرسٹینڈیبل.
تو اس کے اوپر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. پارٹی ول ناٹ بی لوزنگ اینی تھنگ. تو جو لوگ پارٹی الیکشن کے بعد جب پارٹی اگر جوائن کرتے ہیں، جیسے اسمبلیوں کی مدت پوری ہوتی ہے تو کچھ اس جگہ تیار بیٹھے ہیں کہ ہم اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے تو ہم جوائن کریں گے، تو ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹکٹ ملے گا ان کو؟ کیونکہ الیکشن تو ہو چکے ہوں گے تو وہ تو کسی وقت سے نہیں ہوں گے. I think anybody who actually enters into PTI will have to follow a particular, جسے کہتے ہیں کہ method. چاہے وہ اب آئے چاہے وہ بعد میں آئے. اگر الیکشنز ہو چکے ہوں گے, if they come into the party then they have to wait and they have to work within the party, جو بھی ان کی responsibilities ہوں گی اور ان کو کس طریقے سے لوگ آگے کی طرف لے کے جائیں گے, پارٹی ان itself. تو یہ جب چیزیں ہونی شروع ہوں گی تو پھر وہ اگلے, کیونکہ 2013 کے بعد الیکشن بعد میں بھی تو ہونے ہیں, 18 میں ہونے, 23 میں ہونے, تو دے کین پریپیئر دیم سیلف. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک بندہ صرف جسٹ بیکاز کہ وہ مسلم لیگ چھوڑ کے آ گیا ہے, اے این پی چھوڑ کے ہے یا پیپلز پارٹی چھوڑ کے ہے, اور اسٹریٹ اوے جو ہے نا ان کو ٹکٹ دے دیے جائیں گے کہ جناب چلیں جی آپ چلیں. دے ہیو ٹو گو تھرو اے سرٹن پروسیس. الیکشن ڈے تو بڑا مشکل دن ہوگا, بلکہ مشکل ترین دن ہوگا آپ کی پارٹی کا, تو بڑا امتحان ہوگا جو اتنے شور شرابہ ہے, اتنا سنامی آ رہا ہے. تو نہیں, سب سے زیادہ بڑا امتحان تو آپ کے لیے ہوگا, ہماری پارٹی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا. باقی تو کبھی نہ کسی طرح حکومت میں آئے ہیں, ان کو پروسیجر سارا پتہ ہے. تو آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی ہیں کہ ایسا خاص انتظام کیا ہے؟ آئی تھنک اس کے لیے ایک چیز تو یہ کہ یس اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ ڈے, اور اس کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور وہ پلاننگ جو ہے اب سے شروع ہو چکی ہے. اس کے اندر ہماری ایک پراپر الیکشن کی اسٹریٹجی بنے گی, کس طریقے سے ہم نے مانیٹر کرنا ہے, رائٹ ڈاؤن ٹو دی پولنگ ایجنٹس کی جو ہے ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو لے کے آنا ہے, کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے, کس طریقے سے اگر آپ کو کچھ مسئلے نظر آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ان دا بیسٹ پاسبل وے ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہ ساری ان چیزوں کو پارٹی جو ہے سوچ وچارج کر رہی ہے اور کام بھی ہونا بھی شروع ہو گیا. اچھا سر, کچھ اور معاملات بھی میں جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا, آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف کی جنگ کے خلاف بہت بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی, شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اب تو ہو گئی ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم فوراً نکل جائیں گے, کیسے نکل جائیں گے؟ کوئی ایسا پلاننگ آپ نے, کوئی ایسا روڈ میپ بنا لیا, کوئی پیپر ورک کر لیا کہ آپ حکومت میں آتے ہی یہ کام شروع کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی انف از انف, اب ہم آگے نہیں آپ کے ساتھ چلنے والے؟ تو ایسا پیپر ورک ہو گیا ہے یا صرف باتیں ہیں بیانات تک کہ ٹھیک ہے جی؟ یا آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ عمران خان حکومت میں آئیں گے اور دہشت گردی کی جنگ سے ہم نکل جائیں گے, اور پھر 2 سال زرداری صاحب کی طرح ججز کی بحالی میں لگ جائیں اور دہشت گردی میں بھی ہمیں 2 سال لگ جائیں نکل جانے کے. آئی تھنک اس کے اندر آپ کے جو ہے نا سم آف دا تھنگس ول بی امیڈیٹ. صحیح لیڈرشپ آئے گی, آپ کی ٹون صحیح سیٹ ہوگی, آپ کی فارن پالیسی کے اندر ایک نئی چینج اور اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی تو نیچرلی جو ہے آپ کے ایک پلان آف ایکشن ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کرنا ہے, کس طریقے سے یہ جو وار جو چل رہی ہے بیسکلی اس کو جو ہے, امریکہ تو ویسے ہی جا رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو گو ان ٹو دیٹ اسٹیج آف ڈائلاگ ود دیم کہ دیٹس اٹ, انف از انف, یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو گو تھرو. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری جس طریقے سے ان کے ایجنٹس آئے ہوئے ہیں, جس طرح ان کی جو ہے مختلف شہروں کے اندر یا مختلف بیسز کے اوپر جو ہے ان کی آپریشن لیول پہ جو ہے وہ ان کے لوگ کام کر رہے ہیں, دس ہیز ٹو بی اسٹاپ. اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, سمپل بیسکلی لیڈرشپ, ٹیکن اسٹینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے, دیٹ از اٹ. اگر آپ واقعی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو اسٹیبلٹی کے اندر ان لوگوں کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا. وہ سمپل اتنی سمجھتے نہیں نا بات, کون نہیں سمجھتا؟ امریکن تو نہیں سمپل بات سمجھتے. آئی تھنک دے ول انڈرسٹینڈ. اٹس ناٹ ایزی ٹو, جسے کہتے ہیں نا کہ کتنے کے ملکوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہے, ترکی کے اوپر چڑھائی کی ہے, باقی سارے. اٹس جسٹ دا وے یو ایکچولی, جسے کہتے ہیں آپ کی جو پہلے انیشیل ڈیز ہی وہ اس ٹون کو جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے کہ جس طریقے سے, اینڈ دے نو دیٹ کہ آپ کی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ جسٹ سمپلی کینوٹ, جسے کہتے ہیں کہ انویڈ پاکستان. اس کے لیے ان کو جو ہے ہمیشہ ویٹ تو انہوں نے کیا اسامہ کے بارے میں. I mean, وہ تو اوبیسلی آپ کی سوورٹی کے اندر یس اسے آپ انویشن کہہ سکتے ہیں, مومنٹری لیپس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو چینج بھی تو ہونا پڑے گی. آپ اس جگہ پہ تو نہیں چل سکتے نا. اچھا, باقی پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا
خاص طور پر افغانستان، انڈیا اور ایران کے ساتھ ان میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے تو؟ آئی تھنک پہلی تبدیلی تو افضال پہلے ہمیں اپنے ملک کے اندر لانی پڑے گی ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. اس کے اندر ہمیں اکنامکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ہمیں وہ سارے اسٹیپ پیس اینڈ اسٹیبلٹی. وہ تو چلے آپ کی داخلہ پالیسی ہوگی نا، فارن پالیسی آپ جو بنائیں گے وہ تو ساتھ ساتھ بنائیں گے، یہ تو نہیں ہو اس سکتا کے اندر کہ نیبرس کے ساتھ بیسکلی چاہے اس کے اندر ایران ہے، افغانستان ہے، برما ہے، بھوٹان ہے، جتنے بھی ملک ہیں، ایون انڈیا ہے. آئی تھنک اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی بیلنس ہوگی. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی انٹرفیئرنگ ان اینی بڈی ایلسز میٹر اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو بی الاؤڈ ٹو انٹرفیئر ان آور میٹرز. جہاں پہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن جسے کہتے ہیں چینج ہوتی ہے، یا آپ کا اسکل ٹرانسفر ہوتا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے، دیٹ از فائن. وہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان ول ایکچولی ڈو دیٹ، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے اس نارملی ایسوسیٹیڈ جسے کہتے ہیں نا کہ دا بہیویئر ود پاکستان، کہ پاکستان ایک کے خلاف جائے گا دوسرے کے ساتھ ہوگا. There has to be a balance. تو جو وہ ہمارے ملک میں کر رہے ہیں ان کو سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ ابھی تک کسی گورنمنٹ نے کبھی لایا نہیں. صرف کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، فورن ہینڈ ہے، یہ ہے، اس کے ہاتھ ہے، لیکن کوئی سامنے نہیں لاتا. آپ کی جماعت لائے گی کہ ہاں جی یہ ایران نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ افغانستان نے کیا ہے، اور یہ انڈیا ہمارے بلوچستان میں کر رہا ہے یا فلاں علاقے میں کر رہا ہے. آئی تھنک اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اینی تھنگ دیٹ ہیپنس ان پاکستان اس کی ریپرکشنز جو ہیں چاروں طرف جاتی ہیں. اور باہر کے جو اگر تمہاری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اف دے ڈو دیٹ، اس کی ریپرکشنز ان کے ملکوں کے اندر بھی جاتی ہے. تو نیچرلی جو ہے کہ جب آپ ایک ہیلتھی اور بیلنسڈ ایک پراپر کمپوزیشن والی فارن پالیسی لے کے آئیں گے تو نیچرلی جو ہے کہ اگر اس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں، اس طرح کے آپ کو گیپس نظر آ رہے ہیں، یو ول ہائی لائٹ دیٹ اسٹریٹ اوے. کیونکہ آپ اوبویسلی آپ جب تک یہ چیزیں نہیں کرو گے، ہاؤ کین یو بلڈ دیٹ سوسائٹی جو جسٹ سوسائٹی ہوگی، یا آگے جو اچھی چیزوں کی طرف آپ جا رہے ہوگے. تو یو ہیو ٹو ڈو دس. اور روس کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے ہمارے؟ اچھے ہونے کیونکہ چاہیے. آج تک ہمارے روس کے ساتھ کبھی کوئی ڈھنگ کے تعلقات تو ہے نہیں. اگر ہوئے ہوتے تو کافی ہمیں کچھ بہتر ہم پوزیشن میں ہوتے. آئی تھنک ہمیں جو ہے نا اس سارے یہ جو ڈبیٹ جو ہے نا کہ ایک یونیپولر ورلڈ ہے، امریکہ کے ساتھ رکھو یا باقی ساروں کے ساتھ، آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ان دیٹ موڈ کہ آپ ساروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو. سیدھی سی بات ہے. ناٹ جسٹ امریکہ، رشیا کے ساتھ بھی رکھے، اب ترکی، ایران ان اسٹیٹس کے ساتھ بھی رکھے، کنٹریز کے ساتھ رکھے، یورپین اسٹیٹس کے ساتھ بھی رکھے. Because we live in this part of the world, we are part of the global community. You have to. اور یہ بڑے آرام سے ہو بھی سکتا ہے جب ہم ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں گے، کانفیڈنس کے ساتھ، ایک ٹرسٹ کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی اٹ کین بی اکوموڈیٹڈ بائی دی ادرز as well. They will understand that as well. It's not as simple to walk over جسے کہتے ہیں. لیکن جب ہم کسی چیز کی شروعات کریں گے تو اس کے آگے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کریں گے تو یہ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. رشیا کے ساتھ ہماری پالیسی جو ہے وہ یا انٹریکشنز جو ہیں، پولیٹیکل انٹریکشنز، ڈائلاگ بہت منیمل رہے. اب دو کہ دیر واز اے ٹائم کہ جہاں پہ ان کی انوالومنٹ ہوئی ہے جب یہ اسٹیل مل بنی ہے، آگے پیچھے کچھ پروجیکٹس تھے، لیکن اس کے بعد ختم کیونکہ وی سٹنگ ان ون ٹائم. تو وی ہیو ٹو بیسکلی ڈو ناٹ ڈیفائن اور جسے کہتے ہیں نا کہ فارن پالیسی ان دی شیڈوز آف امریکن پالیسی، کہ وہ ان کی پالیسی کدھر جا رہی ہے تو دین وی ہیو ٹو ٹون آر پالیسی. ہاں تب تو یہ ہوتا ہے نا. سو اٹ کین چینج. اور اس میں یہ ہوگا کہ وی ہیو ٹو فارم آر پالیسی کہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کدھر آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد کدھر دیکھنا چاہیں، جیسے باقی نیشنز کرتی ہیں. سم ٹائمز یو کین ناٹ بلیم دم، کیونکہ انہوں نے اپنی انٹرسٹ وہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں رائٹ رانگلی، لیکن امریکنز آر فالوئنگ دیئر اون انٹرسٹ، برٹش آر فالوئنگ دیئر اون انٹرسٹ. تو ہمیں بھی اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنا چاہیے. ہماری انٹرسٹ یہ ہے کہ پیس بھی ہونا چاہیے، اکنامک پراسپیرٹی بھی ہونی چاہیے، ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوں. اس کے بعد باقی ساری چیزیں فارن پالیسی اس میں کہ عمران خان کی گورنمنٹ ڈبیٹ ہو کے بنے گی، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوگی اس سے. آئیڈیا ہے. ڈیموکریٹک ماڈلس کے اندر ڈبیٹس ہوتی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے اوپر آپ کو ڈبیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس چیز کے اوپر کیا ڈبیٹ کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ اینڈ ہیلتھی فارن پالیسی. جب آپ کی ساری قوم، آپ کی جو ایسپریشنز ہیں قوم کی، جن قوم نے آپ کو لے کے یا پارٹی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر، دیز
things would not require any debate. There are certain things کہ جس کے اوپر آپ کی ڈبیٹ ہوگی وہ آپ کی پارلیمنٹ کرے گی بیسیکلی. آخری سوال آپ سے ابھی جو امریکہ میں فلم بنی ہے وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف جو بنی ہے اتنی توہین آمیز فلم میں نے تو لکھا تھا لاسٹ میں کہ یہ 9/11 سے بڑا واقعہ اسلامی دنیا کو قرار دینا چاہیے لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے ریئیکشن تو کافی بڑا ہے اور اس سے او آئی سی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک واقعہ تو بڑا ہے کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک میگنیچیوڈ ہوتا ہے اس کی جو ہے نا یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور لیکن اس چیز کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا دیر ہیز نیور بین اے ڈبیٹ. اسلام کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس طریقے سے جب آپ فریڈم آف اسپیچ کا جو ہے نا وہ لگا کے کرتے ہیں دیٹ از ٹوٹلی رانگ. آئی مین یہ خود نہیں کرتے, یہ آپ ان کے ویوز کے اوپر کہیں کچھ تو یہ ایکچولی سینسر دیٹ. یہ خود بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں کرتے. اسلامک ورلڈ, او آئی سی, پاکستان, وی شوڈ آل ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکشن. اسٹرانگ ایکشن کیا ہوگا؟ گورنمنٹ لیول پہ ہوگا. گورنمنٹس کچھ کر نہیں رہی, پیپل ہیو ٹو کم آؤٹ آن دی اسٹریٹس. اس میں پاکستان کے اندر جو ہے I don't know how many people have died so far as a result of this. بیروت کے اندر ہوا ہے, یہاں ہو رہا ہے, لیبیا میں انہوں نے اڑا دیا, لیبیا میں ہوا ہے. تو یہ سارا ایک ریئیکشن جو ہے بیسکلی, اور ان کو سمجھنا چاہیے. امریکی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے دلوں کے ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیپل مسلم ورلڈ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اس. وہ کیسے آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گی جب آپ اس طریقے سے چیزیں کرتے ہیں؟ دے ہیونٹ نیور میڈ اینی concrete steps. These things can be avoided. They should not. کتنا کو جو ہے ہم باقی ریلیجنس کے اوپر جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں they should be respected. اپنے بلیفس, اپنے ریلیجن, اور اسپیشلی آپ ان کو پتہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جب یہ کریں گے and it's always happened in the past as well کہ everybody will get united and this is it. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یونائٹیڈ صرف روڈز میں ہوتے ہیں نا, کنٹری لیول پہ تو نہیں ہوتے نا. آئی تھنک اس کے اندر او آئی سی آپ کے پاس ہے, وہاں پہ نہیں ہوتے. وہاں پہ سب کے ایک دوسرے کے مفادات کسی کے کہاں جڑے ہیں, کسی کے کہاں جڑے ہیں. This is the second aspect of the جسے کہتے ہیں answer to the question is کہ basically fault ہمارا بھی اس لیے کہ we have never arrived at that position کہ جہاں پہ جو ہے نا ہم ان کو ایک صحیح طریقے سے چیلنج کر سکیں. یہ پروٹیسٹ اٹس ناٹ افیکٹو. ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو اس وقت ہوگا when you hit them hard. آپ ان کے اکنامکس کو صحیح طریقے سے you hit them hard, ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, اور آپ اسے کیسے کریں گے؟ you have to be better than them. ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. او آئی سی کی آپ بات کر رہے ہیں, او آئی سی از این ineffective organization. کیا کریں گے؟ بیٹھ کے سارے لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ ول سٹ ڈاؤن, قرارداد آ جائے گی. کتنا ان کی قراردادوں کا پرانا جو ہے وہ امپیکٹ جنریٹ ہوا تھا. آئی مین افغانستان کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو آل سیٹ ٹوگیدر کہ جی ہم نے افغانستان کے اوپر کر لیں, وہ ویسے ہی یتیم ملک ہے. عراق کے اوپر کریں گے, وی ول شو اے ویری اسٹرانگ اینڈ فیروشیس قسم کا جو ہے نا وہ ریئیکشن کریں گے. انہوں نے عراق کے اوپر جو ہے پھر چڑھائی. پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, کیا کرنا ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں او آئی سی کے ممبر, کیا کرنا چاہیے؟ مسلم ورلڈ ول جسے کہتے ہیں پہلے دے ریلی ہیو ٹو اسٹارٹ لوکنگ انورڈز ایز ویل. کون سی ایسی چیزیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے اندر سوسائٹیز جو ہے ان کی 57 ملکوں کے اندر جو ہے 40 ملکوں کے اندر یا 45 کنٹریز کے اندر تو ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں پہ وہ ڈیموکریسی لائی جاتی ہے اس ڈیموکریسی کا بھی وہ اسی طرح کی حال ہے. ابھی یو ہیو ٹو لک ایٹ سعودی عربیہ کے اندر دیکھیں, دا بگیسٹ ایلائی ود دا یو ایس. یو ایس والوں کو نہیں آتی کہ جناب ہم سعودیز کو بھی کہیں کہ آپ بھی اپنے ملکوں کے اندر ذرا ڈیموکریسی لے کے آئیں, جو آپ کی نیچر کلچر کے حوالے سے ضروری نہیں کہ ہیز ٹو فالو ایوری سنگل تھنگ, لیکن لیٹ دا وائس آف دا پیپل بی ہرڈ. وہ ہے نہیں. دوسرا یہ کہ یہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے اپنے دو میجر انفراسٹرکچرس کے اندر جو آپ کی سوسائٹی کے جو پلرز ہوتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن, آپ کے ہیلتھ سسٹم, اس کے ساتھ آپ کا انفراسٹرکچر جڑا ہوا ہے, آپ کی اکنامکس جڑی ہوئی, آپ کی ایگریکلچر سوسائٹیز ہے, وہ نہیں کرتے. جب یہ ساری چیزیں تو کریں گے نہیں, عیاشی کے اندر پڑیں گے. ٹھیک ہے, پیسہ ہے کھلے عام, وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, پیسہ سارا جو ہے ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر پڑا ہوا ہے. دین ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ جناب یونیفائی کب یونٹی جو ہے وہ
آپ کو اسٹریٹ لیول پہ نظر آئے گی جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, they still actually they are the best lot, لیکن they have to go further than that. They have to change the people who actually represents them. They have to bring those people کہ جو ان کی aspirations کو صحیح طریقے سے کر سکیں. Once you have that at all levels, then they have to have اسی طرح کی organization جس طرح کی انہوں نے بنائی ہے. Why can't the Muslim world have a NATO, their own version of NATO? Why can't the Muslim world have their own version of United Nations? کریں تو صحیح نا, چلے نہ بھی کریں, اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ ان کی نیٹوز کے اندر ان کی مسلمان کنٹریز کی جو ہے ریپرزنٹیشن, پھر پتہ چلے گا نا کہ کتنا یہ بیماری کرتے ہیں. آئی ایم ایف کے اندر جائیں, ترکی جس طریقے سے اب یوز ہو رہے ہیں سیریا کے خلاف, آپس کے اندر اسلامک بلاک کو جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک دا فالٹ لائز ود اس از ویل, کہ ہم جو ہے صرف ریئیکٹیو موڈس کے اندر جو ہے نا صرف اپنے آپ کو, اپنی انرجیز کو, اپنی سوسائٹیز کو وہ ان کو اندر ڈالا ہوا ہے. بیسکلی پرو ایکٹیولی وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو لمبا سفر بتا رہے ہیں نا, یہ بڑا لمبا سفر ہے, لیکن ابھی فوری ریئیکشن تو یہی اسٹریٹ والا ہے. فوری ریئیکشن آپ کا اسٹریٹ آئے گا, اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ لیول پہ آپ ان کی جو ہے جو آپ چیزیں امپورٹ کریں ان پہ بین لگا لیں. لگا کے تو دیکھیں نا, لیٹس سی ہاؤ دیر مسٹ بی سم تھنگ سم ویئر. آئی مین جب یو ہیو ٹو ہرٹ سم ون, آپ کہیں نہ کہیں آپ اگر دیکھیں کہ اگر وہ کراٹے کی جو ہے کنگ فو کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا اسپاٹ ہوگا آپ کی باڈی کے اندر, دیر ول بی اے سیل کہ جسے آپ یوں کریں گے, ہاتھ لگائیں گے, یو ول گیٹ دی ایکسٹریم پین. You can hurt them as well. 1973 کے اندر یہی ہوا تھا نا, کسی جو went back to King Faisal کہ جناب میرے جہاز کے اندر جو ہے وہ تیل ختم ہو گیا ہے, تو آگے سے شاہ فیصل نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں تیل دے دیتا ہوں ایک شرط پہ, یو ٹیک می ٹو جس سے کہتے ہیں مسجد الاقصی, میں وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں بفور اے ٹائم, کین یو ڈو دیٹ, کین یو پرومس می دیٹ. کسنجر کے منہ لٹک گیا تھا, اس نے کہا تو پھر آف یو بائی. تو جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں تو یو کین ٹیک اے اسٹینڈ. آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آئیں گے, اچھے لیڈرز بھی آئیں گے. شاہ فیصل واز ون آف دا بیسٹ لیڈر اسلامک ورلڈ سے, لیکن کنٹینیوٹی نہیں ہے. پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا, لوگوں کی آوازوں کو جو ہے وہ بند کرتے رہے, بریک لگاتے رہے. ایک ٹیپو آتا ہے, باقی سارے میر جعفر آتے ہیں. ہمارے دیکھو اب ہمارا اپنا قصور ہے نا. اب ہماری پاکستان کے اندر آپ دیکھتے 300 جانے کراچی کے اندر گئی ہیں, مستونگ کے بعد وہ اس کے جو ہے پھر آپ کے اڑا دیے گئے. آپ کے گلگت کے اندر شیعہ کو جو ہے شیعوں کو مارا جا رہا ہے. کبھی جیسے کہتے ہیں کراچی کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ختم نہیں ہوتی. یہ ساری چیز کس کا قصور ہے؟ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی تو اون کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ کہ امریکہ از ٹو بی فالٹڈ فار ایوری تھنگ. ان کی جو فارن پالیسیز ہیں, وی ہیو الاؤڈ دیز فارن پالیسیز ٹو ایگزسٹ ان سچ اے وے کہ یہ آگے سے آگے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو روم دے دیا ٹو پلے ود اٹ. لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں, ایک چیز ہم بنا نہیں سکتے, سوئی تک تو ہمارے سے بنتی نہیں. مشرف کہہ کے گیا تھا کہ جی ہم نے بڑی اکانومی کو آگے لے گئے, ہر بندے کے پاس موبائل فونز ہے. چلیں جی وی بائی دا آرگومنٹ اونلی کہ جب آپ یہ کہیں کہ سارے موبائل فونز پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو رہے ہیں, وہ ہو نہیں رہے. آپ کاسمیٹک انڈیکیٹرز لیں, آپ کہہ رہے ہیں اکانومی صحیح ہوگی. ایگریکلچر آپ کا بیس ہے, اس کو آپ نے نگلیکٹ کیا ہوا. مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کچھ کہہ نہیں رہے. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک ایز اے قوم, لیکن قوم کیا کرے, روٹی کپڑا ہے وہ اسی کے پیچھے پکڑے ہوئے ہیں. پچھلے 35 سال سے تو ایک پارٹی سے اس بات پہ جیتے جا رہی ہے کہ روٹی کپڑا مکان دیں گے. بہت شکریہ آصف. ناظرین, آج ہمارے ساتھ تھے تحریک انصاف لندن کے صدر عاصم خان, اور جنہوں نے ہم سے مختلف امور پہ بہت تفصیل سے بات چیت کی. ہمیں امید ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے یہاں لندن سے کچھ مختلف انٹرویوز لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.